آج مورخہ 15 جولائی 2026 پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر میں اپنے دورے کے دوران انہوں نے جہاں مختلف باتیں کی وہاں اپنے نہ جانے کون سا اندر کا خوف ہے اس کی بنیاد پر بلاول بھٹو زرداری نے وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں کشمیر میں ایم کیو ایم اور الطاف حسین والی سیاست نہیں چاہتا. اور یہ مخاطب کس سے ہیں؟ آزاد جموں و کشمیر کے عوام سے، آزاد عوام سے. کہتا ہے کہ میں یہاں کشمیر میں ایم کیو ایم اور الطاف حسین والی سیاست نہیں چاہتا. کشمیر میں آپ گئے ہیں، کشمیر میں آپ کی حکومت ہے، وہاں جا کر آپ کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی بات کریں. ان کے ساتھ جو کچھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کی حکومت کر رہی ہے آزاد کشمیر میں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، صدیق راٹھور آپ کا وزیر اعظم ہے، تو وہاں آپ کی حکومت کے خلاف لوگ نکلے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو آپ ان کے مسائل کی بات کریں. لیکن وہاں جا کر آزاد کشمیر میں بلاول بھٹو کا یہ کہنا کہ جی میں یہاں کشمیر میں ایم کیو ایم اور الطاف حسین والی سیاست نہیں چاہتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے صاف اور صاف سیدھا کہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کی پیپلز پارٹی بلاول یہ نہیں چاہتا کہ کشمیر کے عوام بھی ایم کیو ایم کی طرح متحد ہو کر، جس طرح قائد جناب الطاف حسین نے کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقوں میں مہاجر عوام کو متحد کر کے ایک طاقت بنایا اپنے حقوق کے حصول کے لیے، تو بلاول کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کشمیر میں وہ یہاں کے عوام بھی، کشمیری عوام بھی ایم کیو ایم کی طرح متحد ہو کر اپنا حق مانگیں. بلاول نہیں چاہتا کہ کشمیری عوام بھی اور کشمیری عوام کا کوئی لیڈر بھی قائد تحریک الطاف حسین کی طرح ڈٹ کر کشمیری عوام کے حق کے لیے آواز بلند کرے. بلاول نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کشمیری لیڈر وہ جس طرح قائد تحریک الطاف حسین بلاول بھٹو، نہ صرف بلاول بھٹو، نہ ان کے باپ آصف زرداری، نہ بے نظیر بھٹو کسی کی دھمکیوں میں، ان کے روب دبدبے اور ان کی جاگیردارانہ وڈیرانہ جو ان کی سیاست ہے، طرز سیاست ہے، ان کی حکومتوں کا ظلم ہے، اس کے روب دبدبے اور ظلم میں نہیں آئے. تو اسی طرح یہ نہیں چاہتا کہ کشمیری کوئی لیڈر بھی وہ ڈٹ کر اپنے قوم کے حقوق کے لیے لڑے اور وہ ان کی دھمکیوں میں، ان کے ظلم و ستم کے آگے وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ ان کو غلام بننے کے لیے تیار نہ ہو. تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے عوام بھی لاڑکانہ اور نو ڈیروں کی طرح، وہاں کے ہاریوں کی طرح، وہاں کے مظلوم ہاری، یہاں کے جو مظلوم سندھی عوام ہیں، نو ڈیروں اور لاڑکانہ کی اور اندرون سندھ کے، دیہی سندھ کے جو غریب سندھی عوام ہیں، جو ان کے غلام بنے ہوئے ہیں گزشتہ 60-70 برسوں سے، یہ چاہتا ہے بلاول کہ کشمیر کے عوام بھی لاڑکانہ اور نو ڈیروں کی طرح، وہاں کے غریب ہاریوں کی طرح ان کے غلام بن کر رہیں، ان کے سامنے سر جھکا کر رہیں، اپنے حق کے لیے آواز بلند نہ کریں. یہ چاہتے ہیں. اور اسی لیے جیسے کہ جب جو بھٹو، ان کا نانا، بلاول بھٹو کا نانا ذوالفقار علی بھٹو، اس نے اپنے دور حکومت میں جب کراچی کے، حیدرآباد کے شہری علاقوں کے مہاجر عوام نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی، تو بلاول کے نانا نے ان پر اپنی حکومت کے ذریعے ظلم ڈھائے، ایسے ظالمانہ متعصبانہ اقدامات کیے، جس کی وجہ سے عوام کو وہاں اپنے حقوق کے لیے، احتجاج کے لیے باہر نکلنا پڑا. بھٹو نے اپنے دور حکومت میں لسانی بل وہ لے کر آیا، جس کی وجہ سے اردو بولنے والے عوام اس اردو قومی زبان کے خلاف، جو بھٹو حکومت کا متعصبانہ اقدام تھا، اس کے خلاف جب وہ سراپا احتجاج بنے تو ان پر گولیاں چلائیں. بلاول بھٹو کے نانا نے کراچی کا لیاقت آباد کی جو مسجد شہداء ہے، اس کے احاطے میں موجود شہداء اردو کی مزارات آج بھی ان کے ظلم کی مثال ہیں، علامتیں موجود ہیں وہاں پر. کراچی میں، حیدرآباد میں، سندھ کے شہروں میں انہوں نے حکومتیں، ان کی بلاول کے نانا نے وہاں پر ظلم ڈھائے. بلاول کی ماں بے نظیر بھٹو جب 88 میں برسر اقتدار آئیں سندھ میں، پاکستان میں، تو اسی طرح بلاول کی ماں بے نظیر بھٹو نے بھی اپنے دور حکومت میں کراچی میں، حیدرآباد میں، سندھ کے شہری علاقوں میں عوام پر مظالم ڈھائے.
اپنے حقوق کے لیے نکلنے والے مہاجروں پر طاقت کے ذریعے، حکومتی طاقت کے ذریعے ان کو کچلا، ان پر گولیاں چلائی گئیں۔ کراچی میں بھی، حیدرآباد میں 1990 میں بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں جب حیدرآباد کے عوام اپنے حقوق کے لیے نکلے تو وہاں پکا قلعہ میں آپریشن کیا گیا۔ وہاں 26-27 مئی 1990 پانی، بجلی، گیس سب کچھ بند کر کے، محاصرہ کر کے، پولیس کی طاقت کے ذریعے اور اپنے جیلوں سے نکال کر غنڈوں کے ذریعے حیدرآباد کے پکا قلعہ میں قتل عام کیا گیا۔ خواتین تک پہ گولیاں چلائی گئیں۔ بالکل اسی طرح آج کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے راولا کوٹ اور آس پاس کے علاقوں میں جانے والے تمام راستے بند کر دیے اور لوگوں کے وہاں پر خوراک، غذائی اجناس وہ جانے کی اجازت نہیں ہے، بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کس ظلم میں؟ اس جرم میں یہ ظلم کر رہے ہیں کیونکہ کشمیر کے عوام نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے، تو ان کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں۔ جیسے بے نظیر بلاول کی ماں نے حیدرآباد کے پکا قلعہ کے عوام پر پانی، بجلی، گیس بند کر کے ان پر گولیاں چلائی تھی، اور جیسے بے نظیر بھٹو نے اپنے دوسرے دور حکومت میں جب 1994 میں جب وہ دوبارہ برسر اقتدار آئیں تو انہوں نے اپنے دوسرے دور حکومت میں کراچی، حیدرآباد، سکھر میں مہاجروں کی لاشوں کے انبار لگائے، ہزاروں معصوم بے گناہ مہاجر نوجوانوں کا ماوراء عدالت قتل کیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے حقوق مانگے تھے، وہ عزت کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ وہ پیپلز پارٹی کی، بے نظیر بھٹو کی ظالمانہ حکومت کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اپنے حقوق کے لیے پرامن جدوجہد کر رہے تھے، تو ان پر گولیاں چلائی گئیں۔ ہزاروں مہاجر نوجوانوں کا ماوراء عدالت قتل کیا گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کی گئی تو پہلا نقطہ یہی تھا کہ انہوں نے کراچی میں ماوراء عدالت قتل کیا گیا۔ تو آج کشمیری عوام جب اپنے حقوق کے لیے انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی بنائی ہے تو اس کے اوپر پابندی لگا دی پیپلز پارٹی کی اس حکومت نے، اور کشمیریوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں اس پاداش میں کہ وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، وہ وہاں پر اپنا حق حکمرانی مانگ رہے ہیں، وہ سستا آٹا اور دیگر ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ اور یہی پیپلز پارٹی کی حکومت چاہتی ہے کہ کشمیر کے عوام ان کے آگے سر جھکا لیں، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا، جدوجہد کرنا بند کر دیں، وہ راولا کوٹ میں احتجاج نہ کریں، وہ لاڑکانہ اور نوڈیرو دیہی سندھ کے عوام کی طرح ان وڈیروں کے غلامی کو قبول کر لیں۔ یہ بلاول یہ چاہتا ہے وہاں پر۔ اسی لیے اپنے نانا اور اپنی ماں بے نظیر بھٹو کی طرح وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ظلم ڈھا رہی ہے۔ کشمیر میں کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، کتنے کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، ان کی لاشیں تک نہیں دے رہے۔ جو کشمیری احتجاج کر رہے ہیں اوورسیز میں، ان کی بہنوں تک کو اٹھا لی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت۔ تو اپنی یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت جو ظلم کر رہی ہے کشمیری عوام میں، اور قائد تحریک الطاف حسین دیگر مظلوم قوموں کی طرح کشمیریوں کے اوپر ہونے والے ان مظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں مسلسل، اور کشمیری بھی کہہ رہے ہیں الطاف بھائی آپ واقعی ایک سچے لیڈر ہیں۔ تو کشمیر میں جا کر بلاول بھٹو کہتا ہے کہ میں کشمیر میں MQ اور الطاف حسین کی سیاست نہیں چاہتا، یعنی کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا، مظلوم قوموں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا، حکمرانوں کے آگے سر نہ جھکانا، یہ اب پہچان ہے ہر جگہ کی الطاف حسین اور ان کی MQM۔ اسی لیے یہ مثال دی ہے اس نے کہ میں کشمیر میں الطاف حسین اور MQM کی سیاست نہیں چاہتا، لیکن بلاول بھٹو، کشمیر کے لوگ تمہارے لاڑکانہ اور نوڈیرو اور زرداری کے ان علاقوں میں رہنے والے ہاری نہیں ہیں، تمہارے غلام نہیں ہیں، وہ جیتے جاگتے انسان ہیں جن میں اپنے حقوق کا شعور بیدار ہو چکا ہے، اور وہ تمہاری حکومت کے مظالم کے آگے، تمہاری وحشت و بربریت کے آگے اب وہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو تم لاڑکانہ اور دیہی سندھ کے غریب ہاریوں، کسانوں، غریب سندھیوں پر تو اپنا ظلم چلا سکتے ہو،
جو بیچارہ اپنا حق مانگے ان کو تم مار دیتے ہو. دیہی سندھ کے علاقوں میں اپنی جاگیروں میں غریب ہاریوں کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہو, مار دیتے ہو لوگوں کو, جیتے جاگتے غریب سندھیوں کو, اور پھر کوئی آواز اٹھائے تو ان پر بھی ظلم کرتے ہو. تم چاہتے ہو کہ یہی کچھ کشمیر میں ہو. تمہارا کوئی بھی ظلم کشمیری عوام کو اب دبا نہیں سکتا. کشمیریوں نے اپنا حق لینے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور وہ تمہاری آزاد کشمیر کی ظالمانہ حکومت کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. ہر وہ مظلوم قوم کا, ہر وہ باغیرت فرد جس نے عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے, وہ تمہاری حکومت کے ظلم کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں جہاں بھی ظلم ہوگا مظلوم جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے اٹھیں گے. تمہاری حکومت بلوچستان میں بھی ظلم کر رہی ہے لوگوں پر. بلوچستان میں شہید پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں اپنی پیاروں کی میتیں لے کر, لیکن تمہاری ظالم حکومت وہاں لوگوں کی فریادیں سننے کے بجائے ان پر ظلم ڈھا رہی ہے. تو تمہارا ظلم بلاول, تمہارا ظلم اب کہیں نہیں چلے گا. مظلوم عوام تمام تر تمہارے مظالم کے باوجود انشاءاللہ اپنے حق کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے. ایک مرتبہ پھر سن لو, جی ایم کیو ایم, جی الطاف حسین, جی کشمیر, جی بلوچستان, جی پختونخوا, جی سندھ, سب جیے. تمہاری ظالم حکومت انشاءاللہ رہنے والی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. جی ایم کیو ایم, جی الطاف حسین.